اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھی، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 13 اور آیہ نمبر 14 یہ شامل۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی عہد شکنیاں اور بد عہدیاں اور اپنے انبیاء اور رسول سے ایمان لانے کے وعدے کے باوجود پھر اس کے بعد ان وعدوں سے انحراف، اللہ کی نافرمانی، اور اس کے بدلے میں ان پر اللہ کا غضب اور لعنت کی ایک لمبی داستان ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ خاص الخاص سورۃ البقرہ ایک بہت بڑا مقدمے کا کردار ادا کرتی ہے یہود و نصارہ کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر خاص طور پر۔ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ تو 5ویں 6ٹھے رکوع سے شروع ہو جائیے اور وہاں سے لے کر کے 14ویں رکوع کے اختتام تک تقریباً پہلے سپارے کے 3 پاؤ اور 15ویں رکوع کے بھی شروع والی 2 آیات، ان پر ایک فرد جرم ہے۔ یا بنی اسرائیل 5واں رکوع، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور نعمتوں کو یاد کرو۔ 6ٹھے رکوع میں پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے لے کر کے مسلسل ان کے مختلف جرائم، اور پھر 15ویں رکوع میں جا کر کے پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت۔ فرد جرم ہے، یہ بھی جرم تم نے کیا، یہ بھی کیا، ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، ہم نے تمہیں فرعون کے چنگل سے چھڑایا، ہم نے تمہیں وادی تیہ میں صحرا کے اندر ہم نے تمہارے لیے چشموں سے پتھر سے چشمے نکالے، ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، اور پھر تم نے بدلے میں یہ بد عہدی کی۔ اسی طرح سے یہاں پر سورۃ المائدہ کے اندر بھی گاہے بگاہے یہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ انداز اختیار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آیہ نمبر 12 جو کہ کل کے درس میں شامل تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا کہ 4 کام وہ کریں گے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، میرے رسولوں اور میرے نبیوں کی تائید کریں گے، ان پر ایمان لے کر کے آئیں گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کریں۔ جو معاہدہ ہوا اس کی یہ 4 شقیں تھیں، اور اس میں سے جو تیسری شق ہے اس کے 2 حصے تھے، 3.1 3.2، انبیاء پر ایمان بھی لے کر کے آنے اور ان کی تائید میں، ان کی حفاظت میں، ان کے مشن اور موقف کو آگے پھیلانے میں بھی کھڑے رہنے۔ اب آیہ نمبر 13 اور 14 کے اندر، 13 کے اندر یہود اور 14 کے اندر نصارہ، ان کی عہد شکنیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک سوال لے لیجیے اور اس کا جواب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
یہ سورہ مائدہ کا تو تھیم ہی الگ ہے. سورہ مائدہ احکام کے اوپر بات کرتی ہے. شروع ہو جائیے، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، اب ہم تیسرے رکوع میں داخل ہو رہے ہیں. 6-7 مختلف طرح کے احکام ہیں. احرام کے اندر شکار کے حوالے سے کیا حکم ہے، اسی طرح سے اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے ایگریمنٹس جو کووننٹس ہیں، جو تمہاری ڈیلز ہیں، فرمایا کہ ونس یو کمٹ، اب آپ کو اس کو پورا کرنا لازم ہے. انصاف پر کھڑے ہو جاؤ. وضو نماز کے احکام اس کے اندر موجود ہیں، طہارت کے احکام موجود ہیں. اس طرح سے جو کرسچن اور جیوز ویمنس ہیں ان کے ساتھ نکاح کے کیا احکام ہیں، اہل کتاب کے ذبیحہ کے کیا احکام ہیں. احکام ہی احکام تو یہ بیچ میں بنی اسرائیل کا چکر کیسے چل گیا کہ انہوں نے فلانا کام اس طرح سے کیا. مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بات بڑی سمپل ہے. قرآن مجید اترا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. سنانا یا اصلاح کرنا اصل مقصود تو امت محمدی علیہ السلام کی ہے. بنی اسرائیل کا جو تذکرہ آتا ہے یہ دراصل امت محمدیہ کو پیشگی تنبیہ ہوتی ہے کہ تم سے پہلے سابقہ امت مسلمہ تھی، وہ 2000 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو اس عہدے پر فائز کر کے رکھا جس پر اب تم ہو. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے تاج سرداری چھینا، در بدر ان کو ذلیل کیا، بخت نصر ان کو بار بار تباہ کیا، اور وہ تاج لے کر کے اللہ رب العزت نے اس امت کو پہنا دیا. وہ جو کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہمارے اندر تو انبیاء کی اتنی لمبی کڑی ہے، اتنا لمبا سلسلہ ہے. 600 سال تک تو ایک تار تھی جو مسلسل ان میں چل رہی تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل انبیاء بنی اسرائیل سے آ رہے. فرمایا کہ نافرمانی کی انہوں نے، یہ اعزاز ان سے چھن گیا. امت محمدیہ کو اللہ نے فرمایا کہ خیر الامم ہے، بہترین امت اب یہ ہے. ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کو پیش کی تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اس داستان سے کچھ سیکھو. کہیں وہ والے اعمال کی طرف نہ چلے جانا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نظر نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو وہ بھی لا چکے تھے، انبیاء پر ایمان تو وہ بھی لا چکے تھے، وقت کے نبی کو وہ بھی تسلیم کر چکے تھے، لیکن انہوں نے وقت کے نبی کو مانا، جو انبیاء ان کی طرف آئے ان کو مانا، ان کی نہیں مانی. بس یہ خفیف سا فرق ہے، یہ پوری زندگی اور پوری قوم کی زندگی کو بتا دیتے. کو بھی ماننا ہے، کی بھی ماننی ہے. انہوں نے کو مانا، کی نہیں مانی. فرمایا جب نہیں مانی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بس ان کے اپنے عہد کو، اپنے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، میثاق کی تشریح پہلے گزر چکی ہے. میثاق، عہد اور وعدے میں کیا فرق ہے؟ پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. سورہ النساء آیہ نمبر 155 کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ. وہاں پر لعناہم کے الفاظ نہیں ہے، وہ یہاں پر ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ ببعض، قرآن کا ایک حصہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو وہاں پر اصل میں لعناہم محذوف چھپا ہوا مانا جائے گا. ہم نے ان پر لعنت کی. جب کہ قوم اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتی ہے اور اللہ کی پکڑ میں آتی ہے، مواخذہ اور امپیچمنٹ اس کی شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو قرآن مجید اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ لعنت کا استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار پڑ گئی. لعناہم یعنی طردناہم وابعدناہم من الرحمہ، ہم نے ان کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللعن، لعنت کہتے ہیں الابعاد والطرد من الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے در سے دھتکار دیا جانا. یہ رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اب لعنت پڑ گئی. اور جو اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے یا جو سزا ملتی ہے، فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک حسی اور ظاہری، اور ایک اندرونی اور باطنی. حسی اور ظاہری یہ ہے کہ کسی امراض مہلکہ کے اندر کوئی قوم پکڑی گئی ہے، یا کوئی اجتماعی کوئی ان کے اوپر آفت آ گئی ہے، زمین سے آئے، آسمان سے آئے. اس کی صورت کوئی معاشی تنگی بھی ہو سکتی ہے، اس کی صورت کسی غیر قوم کا حملہ آور ہونا بھی ہو سکتی ہے، اس کی صورت کسی غیر قوم کا غلام بنایا جانا بھی ہو سکتی ہے، اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا جو نظریہ ہے جس پر وہ قوم ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کا ختم ہو جانا بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور آخری جو صورت ہے، اس کو یہ معنوی ایک انداز بھی ہے سزا ملنے کا، کہ قوم کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں، جو چیز ان کو جوڑ کر کے رکھتی تھی وہی ان کی فالٹ لائن بن جائے، معنوی اعتبار سے ان پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے، تکلیف آ جائے، کہ وہ قوم رہتی تو اپنی زمین پہ ہے لیکن سوچتی غیروں کے انداز میں۔ دا ورسٹ فارم آف سلیوری، غلامی کی بدترین شکل۔ وہ زمانہ پرانا ہو گیا کہ جب قومیں دوسروں پر حملہ آور ہوتی تھیں اور ان سے مال غنیمت چھین لیتی تھی، ان کا مال سارا چھین کے مال غنیمت بنا لیتی تھی، مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، اور ان کو جنسی تسکین کے لیے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ پرانا ہو گیا۔ اب ماڈرن فارم آف سلیوری ہے اوور دا لاسٹ 2 centuries، یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیجیے، جو یو ایس اور ویسٹ نے جس کو متعارف کروایا کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کے بندوں کو غلام بنانے کی، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلچرل اور سویلائزیشنل وار ہے، تہذیبی حملہ، کہ جس میں یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمارے غلام بنیں گے۔ کنکر دیم ایز دیئر ہوم، گھر میں بیٹھیں گے، سوچیں گے ہمارے انداز میں، بیٹھیں گے اپنے گھروں میں، لیکن ان کا معاش وہ ہمارے انداز میں ہوگا، ان کا ایمان یہ ہوگا کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی۔ رہیں گے اپنے گھروں میں، ان کا ایمان یہ ہوگا کہ بھائی یہ جدید کلچر ہے، اس میں پردہ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، حجاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہیں گے یہ اپنے گھروں میں، لیکن اللہ کے احکام کے نافذ کرنے میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو وہ سمجھیں گے کہ ان کی جدید زمانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت کے کلچر کا، اس وقت کی تہذیب کا تقاضا تھا یہ سارے معاملات کرنا، تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے ضرورت کے مطابق کام کیے ہیں، تو اب ضرورت نہیں۔ یہ ہے کلچرلی جب کوئی قوم مغلوب ہو جاتی۔ ایسا لفظ آیا مسلمانوں کے اندر کلچر اور ثقافت کا کہ اس لفظ کے اندر دنیا کا ہر گناہ کر لو یہ ہمارا کلچر ہے، دنیا کا ہر گناہ کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر لو یہ ہماری تہذیب ہے۔ کلچر اور تہذیب کے لفظ میں دنیا کی ہر چیز چھپ جاتی ہے، شراب نوشی، ڈانس کلب، رقص، فحاشی، مختلف تہواروں کا منایا جانا، ڈائیورسٹی کے نام پر، کلچر کے نام پر ہر چیز جائز۔ فرمایا کہ یہ معنوی اعتبار سے کسی قوم کی شکست ہے کہ جب غیر ان کو تہذیبی طور پر مغلوب کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے لعنت کی ایک صورت ہوتی ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کچھ گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر۔ یہ اولیاء اللہ کے یہاں 2 طرح کی اصطلاحات چلتی ہیں، 2 طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، قبض اور بسط کی۔ بس کہتے ہیں طبیعت کا کھل جانا، نیکی کے اوپر مطمئن ہو جانا، نیکی میں جی لگنا، اور اعمال صالحہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا، اگرچہ بظاہر ریسورسز کیلکولیشن میں کم ہو لیکن انسان اندر سے سیٹسفائی ہو، تو یہ ایک بسط کی صورت ہوتی ہے۔ قبض کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان تنگی محسوس کرے اور اس کی طبیعت نہ کھلے، نیکی کی طرف اس کی طبیعت راغب نہ ہو، چیزیں ساری ہوں لیکن وہ اندر سے مطمئن نہ ہو، یہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک معنوی اعتبار سے وہ شخص سمجھے کہ ایک طرح کی پکڑ کے اندر میں سے گزر رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کو کئی سارے انداز میں فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، معنوی اعتبار سے کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دی۔ کسی شخص کے جو برے اعمال کے اوپر جو کنسسٹنسی ہوتی ہے، مسلسل وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، ظلم کے اندر، جور کے اندر، کسی کا حق دبا کے مسلسل ہی بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا شکار ہے، زنا کاری میں، بدکاری میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، یا اور کسی گناہ میں مبتلا ہے، رشوت کے گناہ میں مبتلا ہے، اسی طرح سے سود کے گناہ میں مبتلا ہے،
فرمایا ہوتا کیا ہے کہ اب اس کے دل کو سخت کر دیا جاتا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کے اندر بھی موجود ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیا جاتے من بعد ذلک، جب وہ کسی گناہ کے اوپر جمے رہتے ہیں، یعنی گناہ کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ بالآخر اب اس کی برائی ہی دل سے ختم ہو جاتی. فرمایا کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں فہی کالحجارہ، جیسا کہ پتھر ہو، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتے. آگے اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے مزید، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور ظالموں شرم کرو، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں سے تشبیہ دیتے ہوئے بھی یہ بات سن لو، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تم گناہوں کے اندر اوپر اتنے ڈٹے ہوئے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے. فرمایا کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں، پھوٹ کر کے روتے ہیں تو ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں. فرمایا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور فرمایا کہ بھلا دیا انہوں نے، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کلمات کو، اللہ کے احکام کو تبدیل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے مواضع، اس کی جگہوں سے. اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا تھا، بنا کچھ اور لیتے تھے، بتا کچھ اور لیتے تھے. مقصد لوگوں کی جیبوں سے مال کھڑا کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو دین بتانا. جس طرح سے کوئی بڑا سوچے گا سمجھتا ہے، اسی طریقے سے ان کے علماء یہ کرتے تھے، ان کی مرضی کا ان کو میٹھا میٹھا ان کا دین بتایا کرتے تھے. کوئی ایسی چیز ان پر تکلیف گزرے وہ نہیں بتاتے تھے. سخت حکم نہیں، سود نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہودی سے نہیں لے گا، باقی وہ دنیا کے ہر بندے کسی کو چھوڑے گا نہیں، ہر ایک سے سود لے گا، لیکن یہودی سے سود نہیں لے گا. چلیں اس اعتبار سے تو یہودی اچھے ہوئے کہ کم از کم اپنوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، اپنوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ چکر بھی نہیں ہے، سارے ہی اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں، اللہ معاف کرے. فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات ان کو کچھ اور کی جاتی تھی، وہ کرتے کچھ اور تھے. اللہ نے فرمایا فلانی بستی میں داخل ہو جانا جھکتے ہوئے، سر کو جھکا کر کے. جھکنے کی حالت اللہ کو پسند ہے. ان بدبختوں نے کیا کیا کہ پہلے ٹانگوں کو داخل کیا، بعد میں سروں کو داخل کیا، کہ جھکنا نہیں ہم. اللہ نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو رہے ہو نا تو اس وقت تم نے حطتن کہنا ہے. حطتن مطلب عاجزی، یا ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں، معاف کر دیں، توبہ، یہ الفاظ سے تم نے داخل ہو. انہوں نے حطتن کے لفظ کو بگاڑا، حنطتن کر دی. حنطتن مطلب گندم، روٹی، کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیجیے. ہر جگہ پہ انہوں نے لفظ کو بگاڑا. یہودی حضور کے پاس آتے تھے، دیکھا کہ صحابہ کرام ان آقا کریم علیہ السلام سے مخاطب ہیں، راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، راعینا، رعایت فرمائیے، ہمارے اوپر شفقت فرمائیے. بدبخت آ کر کے انہوں نے اس لفظ کو بگاڑا، راعینا کو زبان کو ٹیڑھا کر کے راعینا کہہ دیا. ترجمہ نہیں کر سکتا، نقل کفر نواشد، اس لفظ کو بگاڑا. تو فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کا ایک لمبی ان کی داستان ہے کہ الفاظ کو اس کے جگہوں سے بگاڑتے تھے، تحریف کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول جاتے تھے وہ حصہ، اس کو بھلا دیتے تھے. مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کلام کا وہ حصہ کہ جس کا ان کے سامنے تذکرہ کرنا مقصود ہے، جس پر ان کو لانا مقصود ہے، اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو اوور لک کر دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حصہ یہ بھولے ہوئے تھے وہ حصہ کون سا تھا؟ فرمایا الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترکوا نصیبا بما امروا به فی کتابہم وهو الایمان بمحمد. ان کو یہ حصہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے اندر نبی خاتم المرسلین آئیں گے، نبی خاتم الزمان آئیں گے، سید المرسلین آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لے کر کے آنا. ان کی کتابوں میں جگہ جگہ پہ بتا دیا گیا تھا. انہوں نے اس حصے کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، انہوں پس پش ڈال دی. اب فرمایا محبوب ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، آپ کو ہمیشہ اطلاع ملتی رہتی ہے ان کی خیانتوں کی، یہود کی خیانتوں کی. الا قلیلا منهم، ہاں مگر کم ہی لوگ ہیں جو صحیح ایمان لے کر کے آتے ہیں.
ورنہ اکثر و بیشتر لوگ بد عہدی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ مسلم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، تو وہاں پہ یہودیوں کا ہولڈ تھا، حکومت ان کی تھی آن گراؤنڈ، لوگ ان کی باتوں کو مان کر کے چلتے تھے۔ کلچرلی وہ لوگ زیادہ ریچ تھے، وہاں کے جو لوگ تھے اوس اور خزرج، وہ سب ان سے مشورہ کر کے چلتے تھے۔ ان کو یہ آپس میں لڑاتے تھے یہودی، اور ان کو ویپنز دیتے تھے۔ جب وہ لڑ کر کے کمزور ہوتے تھے تو ان کو اپنے معیشت چلانے کے لیے قرض دیتے تھے سود پہ۔ یہود کا پرانا انداز ہے، دوسری اقوام کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ جب کہیں ان میں امن کی بات ہوتی ہے تو اپنی طرف سے سفیر بنا کے بھیجتے ہیں امن کا، حقیقت میں وہی لڑانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہ کسی پیس ایگریمنٹ کو ریچ نہ کر سکے، اس کو سٹرائک نہ کر سکے، پیس ڈیل کو سٹرائک نہ کر سکے۔ اپنے بندے کے ذریعے سے ایسی شرط ڈلوائیں گے کہ ان کے اندر ہمیشہ کے لیے دشمنی رہے گی، تاکہ ہمیشہ وہ محتاج رہیں، آپس میں لڑتے رہیں اور جنگیں کرتے رہیں، کمزور ہوتے رہیں، اپنے معاش کو چلانے کے لیے ہمارے سے پیسے مانگتے رہیں اور ہم سود پہ ان کو دیتے رہیں۔ پرانی تہذیب ہے ان کی، 3-4 ہزار 5,000 سال پرانی، ہمیشہ سے یہی کرتے۔ فرمایا محبوب یہ آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے۔ سیاست ہوتی ہے امن کو حاصل کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آس پاس کے یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو غطفان اور جتنے تھے، سب کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کیا، ان کے ساتھ ایک میثاق اور ایک پیکٹ سائن کیا، جس کو جو ہے وہ میثاق مدینہ کہتے ہیں، ٹریٹی آف مدینہ۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی امن ڈی، دو مختلف مذاہب کے بیچ میں، ان سب کو اکٹھا کر لیا کہ بھی مدینہ کا دفاع ہم سب مل کر کے کریں، تاکہ جو باہر کا جو تھریٹ ہے مکہ کی طرف سے اس کو ٹیکل کیا جا سکے۔ بہت بڑی پولیٹیکل موو تھی جو حضور پاک علیہ السلام نے آ کر کے پریزنٹ کی۔ لیکن کیا ہوا، ود دا پیسج آف ٹائم، ان دا میٹر آف جسٹ فیو ایئرس، سب نے معاہدے توڑے۔ اب جو معاہدہ توڑتا ہے جو قبیلہ قوم، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لتاڑ پڑتی ہی پڑتی ہے۔ ان تینوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا باری باری۔ بالآخر 7 ہجری خیبر کی جو فتح تھی وہ یہودیوں کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ آج تک دنیا بھر کا جو مسلمان ہے وہ یہ نعرہ لگاتا ہے، خیبر خیبر یا یہود جیسے محمد سوف یعود۔ یہود خیبر کو یاد کرو، محمد کا لشکر ضرور آئے گا دوبارہ۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی طرف وہ تھریل نہیں ہے۔ فرمایا کہ محبوب یہ آپ کے اوپر ہمیشہ ان کی خیانتیں کھل کر کے سامنے آتی رہتی ہیں، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ ہیں جو صحیح ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ کئی سارے صحابہ ایسے جن کے نام تاریخوں کے اندر ملتے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور یہودیت سے توبہ اختیار کی۔ فاعف عنہم واصفح، فرمایا کہ آپ ان کو درگزر کیجئے، معاف کیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے، واصفح، اور جانے دیجئے۔ فاعف عنہم واصفح یہ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں فرمایا خذ العفو، معافی کو پکڑیے، چھوڑیے۔ معاف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنوں کو معاف کرنا، ایک ہوتا ہے غیروں کو معاف کرنا۔ اپنوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو بھلا دینا، مٹا دینا، اب جو ہے وہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا، احسان کا معاملہ کرنا، یہ اپنوں کے ساتھ عفو کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک عفو ہوتا ہے جو غیروں کے ساتھ، اس کو چھوڑیے، رہنے دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کے ساتھ زیادہ بات کو بڑھانا نہیں ہے، اس کو معاف کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے خطرے سے تم نے متنبع رہنا ہے آئندہ بھی، ابھی فی الوقت ان کو چھوڑ دیجئے۔ جیسا کہ جاپانیوں کی ایک کہاوت ہے کہ جو عورت ہے وہ بھول جاتی ہے لیکن معاف نہیں کرتی، جو مرد ہے وہ معاف کر دیتا لیکن بھولتا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ عورت بھول جاتی ہے، اصل میں وہ دوبارہ سے کسی نہ کسی بات میں، کسی نہ کسی چکر میں دوبارہ سے وہ آ جاتی ہے، لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے وقتی طور پر معاف کر دیا، اس کا دل بڑا ہے، لیکن وہ یاد رکھتا ہے کہ اس بندے کے اب دوبارہ میں نے قابو میں نہیں آنا، جس نے فلاں ڈیل میں فلاں موقع پر مجھے زد لگائی تھی اور میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ فرمایا کہ کفار کے ساتھ تم نے یہ والا عفو لیول اختیار کریں، ان کو بھی الگ کریں، ان کے ساتھ آپ ابھی آمنا سامنا نہ کریں۔
فاعف عنہم، چھوڑ دیجئے ان کو۔ تو جو اپنوں کے ساتھ جو معافی کا معاملہ ہوتا ہے اس پر اجر کا وعدہ بہت زیادہ ہے کہ اپنوں کو معاف کر دیجئے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک اسپیشل دروازہ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہے کہ جس سے خاص وہ لوگ داخل ہوں گے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تنبیہ علی ان العفو عن الکافر الخائن احسان فضلا عن العفو عن غیرہ، کہ جب کافر خائن کو معاف کرنے کا حکم ہے تو جو اپنا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو معاف کرنے پر کتنا اجر ہوگا جس پر ہم تیار نہیں ہوتے۔ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو معاف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ اس نے یہ چوٹ پہنچائی ہے۔ اصل میں وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے اسے بدلہ لینا۔ ہمارے حضرت ہیں حضرت الشیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ اے غصہ نا اے بڑا سیانہ ہے، بہت عقل مند ہے، یہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے، تگڑے پر غصہ پھر بندہ حکمت سے کام لے لیتا ہے کہ ذرا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اصل مزہ یہ ہے کہ جب غصہ نافذ کرنے کی طاقت ہو، کمزور پر غصہ ہے، انسان کہے نہیں کوئی بات، چھوڑا اللہ کی رضا کی۔ ان اللہ یحب المحسنین، یہ شخص ہے محسن۔ فرمایا بے شک اللہ محسنین کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، فرمایا کہ یہ یہودیوں کی مثال تھی، اب نصارہ کی مثال لے لیجیے۔ انہیں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصرانی ہیں۔ نصرانی کا جو لفظ ہے یہ نصرت سے ہے، مددگار، تو اصل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو مددگار تھے، تو وہیں سے ان کے لیے لفظ جو ہے نا وہ یہ نکلا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام تھا ناصری، ناصریوں کی بستی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اخذنا میثاقہم، فرمایا کہ ان سے بھی ہم نے اسی طرح سے عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بھلا دیا انہوں نے بھی وہ حصہ کہ جو ان کو یاد کروایا گیا تھا، یعنی یہاں سے مراد بھی الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئیں گے، انہوں نے بھی وہ عہد بھلا دیا۔ فاغرینا بینہم العداوۃ، ہم نے ان پر کیسے لتاڑ کی کہ ہم نے ان کے اندر عداوت، بغض، نفرت اور دشمنی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ڈال دی۔ یہ نفرت اور دشمنی کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نصارہ کی آپس میں نفرت اور دشمنی ڈال دی کہ ان کے مختلف فرقے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے پیش کی تنبیہ ہے۔ نصارہ کے 3 فرقے تو بہت مشہور ہیں۔ یعقوبیہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے نستوریہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود عیسیٰ ہی دراصل خدا ہی حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا معاذ اللہ۔ ملکانی ایک تیسرا فرقہ، وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، عیسیٰ خدا کا تیسرا حصہ ہے، 3 میں سے ایک ہے، یا واللہ عالم۔ اسی طرح سے ان کے دیگر کچھ فرقے جو ہیں وہ وجود میں آئے مڈل ایجز کے اندر، کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ نے، کہ ایک دوسرے کی کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار تعمیر کی ہے کہ جو اس وقت ویسٹ کے جتنے کیپٹلز ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے، ان سب کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کی۔ اتنا اس حد تک یہ آپس میں لڑتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر عداوت اور دشمنی ہم نے ان کے اندر ڈال دی۔ جب وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو پھر آپس میں اپنا فرقہ ایک بت کا کام دیتا ہے کہ میرا فرقہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کے فرقے میں یہ برائی ہے۔ فرمایا نصارہ کے اندر یہ تھا تو اللہ نے ان کے اندر عداوت اور دشمنی ڈال دی ہمیشہ کے لیے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان کے بیچ میں دشمنی ڈال دی، یعنی 2000 سال تک، 1900 سال تک ان کے درمیان ہمیشہ دشمنی رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے، وہ تو پرامن ہے، ان کی تو شمعیں جلتی ہیں، لڑائیاں تو مسلمانوں کے ممالک میں، ان کی ریاستوں میں، ان کے شہر، ان کے گھر جلتے ہیں، مرتا مسلمان ہیں۔ اس وقت تو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ عارضی طور پر ہے، جب تک وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے تب تک لڑتے ہی تھے۔ اس وقت وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں، ریاست کا نام کا یہ ہے کہ وہ کرسچین کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ادروائز تو ان کا مذہب کا نام نہیں ہے، اپنے مذہبی احکام نہیں ہے، آدھی ریاست جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ زنا کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، زنا کے بچے پیدا کر رہی ہے، تو مذہب تو ان کے یہاں نہیں ہے۔ جب تک وہ مذہب اور اپنی ان چیزوں پر قائم رہیں گے ان کے درمیان لڑائی رہے گی، دوبارہ پھر ایسے ہی ہوگا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، فرمایا کہ اللہ ان کو خبردار کرے گا، بتائے گا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کام کرتے تھے۔ اللہ بڑے سمے نصیب فرمائے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
تسلیما کثیرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن.